فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت دست پا ختم ہو جائے گی، قوت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمیں، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمیں، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد بابو پور کی سرزمین پر آنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اس گاؤں سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے. اس گاؤں کے پروگرام میں لگاتار کئی بار شریک ہونے کا موقع ملا. مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ میں آیا تھا آپ کے گاؤں میں، اس مسجد میں باتھ روم بھی نہیں تھا. اس وقت یہاں کے امام صاحب نے صبح صبح مجھے لوٹا پکڑا دیا، مولوی صاحب میدان میں چلے جائیے. میں نے کہا صاحب یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. اگلے سال جب پروگرام ہوا تو مولانا نے فون کر کے، امام صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ آ جائیے، اس بار ہم لوگوں نے لیٹرین بنوا دیا ہے مسجد میں. اور آج میں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ کافی تبدیلی آ چکی ہے اور اب گاؤں میں بہت سارے گھروں میں باتھ روم کا انتظام ہو چکا ہے اور وہ کھیتوں میں جانے والا رواج اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں مقصد بھائی، آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2017 میں ان کا نکاح بھی پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور اس کے بعد اکثر اس گاؤں میں آنا جانا لگا رہتا تھا. بیچ میں نہیں معلوم کہ کیوں گاؤں کے لوگ سو گئے، پروگرام بالکل اب یہاں نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی گتی ودھی، کوئی بھی تبلیغی اور دعوتی کوشش نہیں ہو رہی ہے. آج بھی یہ پروگرام سمجھیے کہ اچانک، چونکہ میں سرسا کے پروگرام میں آیا ہوں اور اتفاق سے یہاں آیا تھا، تو یہ مسجد میں مغرب بعد یہ مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے. بہرحال آپ حضرات کے دل میں میرے لیے جو محبت ہے، ظاہر ہے یہ محبت میری ذات سے نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک ایسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان 3 آیتوں میں کہ اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آئیے ان 3 آیتوں کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر ان کے اندر استقامت پیدا ہو گئی، پھر وہ اسی کے اوپر جم گئے، اسی کے اوپر ڈٹ گئے، اس سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تو اللہ کی توحید کے لیے جان دینے کی ضرورت آئی تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے بعد وہ استقامت کے اوپر جم گئے، دین کے اوپر جم گئے، اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کی جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آ کر کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے اللہ کے نیک بندو، اب تک دنیا میں تمہیں جو تکلیفیں دی گئیں، تمہیں جو پریشان کیا گیا، تمہیں جو ٹارچر کیا گیا، اب تمہیں اس پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے والا ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں داخل کرنے والا ہے۔ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب تمہیں آگے کی زندگی میں کسی بھی طریقے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو تمہیں کسی بات کا ڈر ہے نہ کسی بات کا غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے اللہ کے نیک بندو، تمہیں وہ جنت مل کر کے رہے گی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ کے نیک بندو، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم قبر کے سوال و جواب میں بھی تمہاری مدد کریں گے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا سپورٹ کریں گے اور آخرت میں بھی ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے اللہ کے نیک بندو، بہت ساری نعمتیں دنیا میں ایسی تھی جن کو تم چاہتے تھے لیکن حاصل نہیں کر سکتے تھے، بہت ساری نعمتیں دنیا میں چاہ کر کے بھی تم کو نہیں مل پائی، لیکن اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر رہا ہے اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم اچھا کرو گے، جس کی تم خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اے اللہ کے نیک بندو، تم اللہ کی توحید پر جب چلتے تھے، دنیا والے تمہیں ستایا کرتے تھے، دنیا والے تمہارے راستے میں پتھر بچھایا کرتے تھے، تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے، تم کو غمگین کیا کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ تم کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ آج تم رب کے مہمان ہو، تم اللہ کے مہمان ہو، تمہیں جو چاہیے ملے گا، تم اللہ کے مہمان بن کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو۔ یہ قرآن کی 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، استقامت۔ استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اسلام کو قبول کر لیا، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب اپنے اس نظریے پر، اپنے اس عقیدے پر، اپنے اس ایمان پر آپ کو مرتے دم تک قائم رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اللہ کے دین پر چلتے رہنا ہے۔ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنا بھی لالچ دیا جائے، جتنی بھی تکلیف دی جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ اس مضبوطی کا نام استقامت ہے۔ اور اگر یہ استقامت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ موت کے ٹائم ایک تو موت بڑے آسان طریقے سے آئے گی، موت بڑی آسانی سے نکلے گی، روح بڑی آسانی سے نکلے گی، بڑے سکون سے روح نکلے گی، اور موت کا جو فرشتہ آئے گا وہ موت ہی کے ٹائم آپ کو خوشخبری دے دے گا کہ اب تیری آگے کی زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے، تو اللہ کا مہمان بن کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 آیتیں میں نے آج اس چھوٹی سی تقریر میں کیوں پڑھی ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، مجھے یہاں کے نوجوانوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ مسجد میں کافی تبدیلی آئی ہے،
مسجد پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، ماربل وغیرہ بھی بچ گیا ہے، اوپر پینٹ وغیرہ بھی بڑا شاندار ہوا ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اسی مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، مسجد پوری کی پوری بھر جایا کرتی تھی، مسجد پوری کی پوری بھر جایا کرتی تھی، ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے نوجوانوں کی تراویح کی نماز بھی پڑھتی تھی، تاک راتوں میں جاگا بھی کرتی تھی، مگر آج رمضان ختم ہو گیا، اسی مسجد کا یہ حال ہے کہ چند اللہ کے نیک بندے نماز میں حاضر ہوتے ہیں، باقی ہر آدمی کوئی گھوم رہا ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ آج مسجد وہی ہے، نماز وہی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں وہی ہیں، مگر نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم 1 مہینہ نماز پڑھیں گے اور باقی کے 11 مہینے ہم مسجد سے غائب رہیں گے؟ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آج میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے، استقامت نہیں ہے۔ ہم نے 1 مہینہ نماز کی پابندی کی، 1 مہینہ ہم نے 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ آپ غور کیجئے، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، اس کے بعد آپ نے مغرب تک کچھ نہیں منہ میں ڈالا۔ گرمی کا موسم تھا، میں رمضان میں آندھرا پردیش میں گیا ہوا تھا، وہاں تو اور زیادہ گرمی پڑتی ہے، 45 ڈگری سیلسیس گرمی، سخت گرمی کا عالم۔ ظہر کی اذان ہوئی، آپ مسجد میں آئے، مسجد کے نل سے آپ نے پانی کھولا، وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کے دوران آپ نے چلو میں پانی لیا اور پانی آپ نے منہ میں ڈالا، کلی کرنے کے لیے آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے، اگر اس 1 چلو پانی کے 2-4 قطرے اگر آپ اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کے قریب بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، مگر گرمی کے باوجود اور پیاس کے باوجود وہ کون سی طاقت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اس سخت گرمی میں بھی آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور پورا پانی آپ نے باہر نکال دیا۔ کیا مجال کی 1 قطرہ پانی آپ حلق کے نیچے اتار لیں۔ یہی وہ چیز ہے جو رمضان ہمیں سکھا کے گیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا نام تقویٰ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا نام اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان میں سب سے بڑا سبق ہم نے اسی کا سیکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ تمہارا وزن کم ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تم بھوکے رہو، اس لیے نہیں کہ تم پیاسے رہو، لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کے روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا ڈر، آپ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا اللہ کا ڈر تھا۔ آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فریج کے اندر طرح طرح کے پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا بھوک کے مارے برا حال ہے، آپ کا پیاس کے مارے برا حال ہے، مگر آپ اس فریج میں سے 1 گلاس پانی بھی نکال کر کے نہیں پیتے، کوئی پھل فروٹ نہیں کھاتے۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ دن کا ٹائم ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہیں، بیوی آپ کے لیے حلال ہے، بیوی سے آپ کا رشتہ جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو یہ کام کرنے سے منع کرتی ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اگر 1 مہینہ کے لیے ہم متقی بن گئے اور 11 مہینے ہم اللہ کے ڈر سے آزاد ہو گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان پر استقامت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے مسلمانوں جب تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، تو اپنے اندر استقامت بھی پیدا کر لو۔ 1 مہینے کے مسلمان مت بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو۔ اسلام کے اندر عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر آپ نے روزہ رکھا، کیا باقی 11 مہینے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ الگ بات ہے، رمضان کے 30 روزے 29 روزے فرض تھے، باقی کے مہینوں میں آپ شوال کا مہینہ آیا
6 روزے آپ رکھیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شوال کے اندر بھی 6 روزہ رکھے، اور مسئلہ یاد رکھیے پورے شوال میں یہ 6 روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، لگاتار رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ شروع میں رکھیں۔ عید کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن کے بعد پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزہ آپ چاہے لگاتار رکھ لیں، چاہے آپ ناگا کر کے رکھ لیں۔ اگر آپ نے 6 روزہ رکھ لیا، اور میری مائیں بہنیں بھی غور کریں، چونکہ ماں بہنوں کے کچھ نہ کچھ روزے ہر سال چھوٹے رہتے ہیں، تو اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا جو روزے چھوٹے ہیں کیا ان کی قضا کیے بغیر بھی شوال کا 6 روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے، رکھا جا سکتا ہے۔ اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے روزہ قضا کرنے کے لیے۔ اس رمضان میں جو روزہ چھوٹا ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگلے رمضان تک آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ شوال کا 6 روزہ تو آپ کو شوال میں ہی رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور ساتھ میں شوال کے 6 روزے رکھے، کأنہ صام الدہر، گویا اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ یہ 6 روزے آپ رکھ لیجئے اور ہر سال رمضان کا روزہ رکھیے، آپ سال کے 360 دن روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، ہر دن آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، لیکن کیا باقی دنوں میں رات کی نماز نہیں ہے؟ باقی دنوں میں بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمان کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رمضان میں آپ کر سکتے تھے باقی دنوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں آپ یہ سمجھ لیجئے نیکیوں کی سیل لگی ہے، رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی تھی، مگر کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جس نے رمضان کی سیل میں تو نیکیاں کر لی اور باقی کے 11 مہینے وہ آزاد ہو گیا۔ میرے بھائی، آپ کے پاس 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، گاڑی خراب ہو گئی، آپ دکان پر لے کر گئے، آپ نے دکاندار سے کہا یار میری گاڑی بڑی خراب ہو گئی ہے، اس کی سروس کر دو۔ دکاندار نے اس کے پرزے میں تیل پانی ڈالا، گاڑی کے پرزے کو ٹھیک کیا، گاڑی صحیح ہو گئی، بہترین ہو گئی۔ اب اس گاڑی کو آپ گھر میں لے کر کے آ کے کیا کریں گے؟ بڑا بے وقوف انسان ہوگا جو اس گاڑی کو لا کر کے اپنے گھر میں کھڑا کر دے گا۔ ارے تو نے سروس کرائی ہے اس لیے تاکہ تو اپنی گاڑی کو اور چلائے۔ رمضان بھی ہماری روح کی سروس کے لیے آیا ہے میرے بھائی۔ رمضان کے اندر 1 مہینے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ کے عبادت کی، ہماری روح کی سروس ہو گئی، ہمارے اندر سے گندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے نکال دیا۔ اب رمضان ختم ہو گیا تو ہمارے اندر اور تقوی پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، ہم نماز سے اور قریب آ جائیں، ہم گناہوں سے اور دور ہو جائیں۔ مگر افسوس کی بات ہے، ابھی میں کلکتہ سے آ رہا ہوں، اور کتنی مسلمان جوان لڑکیاں بے پردہ آج کلکتہ میں نے دیکھا، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ وہ سیر کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، بے پردہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ عید منا رہا ہے، یہ عید منا رہا ہے، یہ پکنک منا رہا ہے۔ اسلام میں عید منانا اور پکنک منانا یہ ناجائز نہیں ہے میرے بھائی، مگر خوشی کی بھی ایک حد ہے۔ آپ خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کو ناراض کرے۔ آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، کوئی غلط کام، کوئی ناجائز کام آپ خوشی کے موقع پر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آج مسلمان اس طریقے سے، سلمان خان کی فلم آئی ہے، سنیما ہال کے باہر مسلمان مردوں اور عورتوں کی لائن لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان آزاد نہیں ہوا، گویا کہ ہم آزاد ہو گئے، مسلمان آزاد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سورہ حامیم سجدہ کی یہ 3 آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ اپنے ایمان کے اندر استقامت پیدا کرو، اپنے ایمان پر جم جاؤ۔ اگر 1 مہینہ نماز کی عادت ڈالی ہے تو باقی 11 مہینے بھی نماز کی عادت ڈالو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہماری فجر کی نماز میں نیند نہیں کھلتی، فجر کے ٹائم ہماری نیند نہیں کھلتی، رات میں بہت لیٹ سوتے ہیں،
رمضان آپ کو سکھا کے جا رہا ہے کہ یہ تیرا جھوٹا بہانہ ہے. اگر تو سحری کے لیے رمضان کے 30 دن تو صبح اٹھ سکتا ہے تو حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر تو کیوں نہیں اٹھ سکتا ہے؟ رمضان ہمیں یہ سکھا کے جا رہا ہے کہ اگر تیری زندگی میں اتنی چینجنگ اور پریورتن آ سکتا ہے کہ ایک مہینہ تو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہے، ایک مہینہ تو صبح کے 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کر کے سحری کھا سکتا ہے. اگر تیری زندگی میں کھانے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا، تیری پوری زندگی اگر بدل گئی تو اے شراب پینے والے، اگر تو سچا ارادہ کر لے تو تیری شراب کی عادت بھی چھوٹ سکتی ہے. اے بیڑی پینے والے، اے گٹکھا کھانے والے، اے نشہ کرنے والے، تو چاہے تو تیری زندگی سے یہ بری لتیں اور عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں. میرے بھائیوں، ابھی کل کلکتہ کے آگے کھڑگپور میں میرا پروگرام تھا. چند نوجوانوں نے پروگرام رکھا تھا. جب میں وہاں گیا وہ نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ہر سال ڈی جے کافی رقم خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ڈی جے منگاتے تھے اور پورے گاؤں میں ہم گانا بجاتے تھے عید کے موقع پر. اس سال ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا ہے. ہم نے اس سال ڈی جے اور گانے بجانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے. میرے دل سے دعا نکلی. میں نے تقریر میں ان بچوں کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان نوجوانوں کو اسی دین پر قائم رکھے. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب رمضان سب کچھ چینج کر رہا ہے تو آؤ ان رسم و رواج کو بھی ترک کر دو. میرے بھائیوں، اس نے سماج کا جینا حرام کر دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، موہن پور، بابو پور اور پاکڑ کا یہ پورا علاقہ بڑی تعداد میں ہمارے اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، انصاریوں کا علاقہ ہے. پوری بستی، پورا گاؤں الحمدللہ رفع الیدین کرنے والے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے، آمین زور سے بولنے والے اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کا علاقہ ہے. مگر افسوس تب ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہاں ان علاقوں میں جب شادی ہوتی ہے لمبے چوڑے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. لمبے چوڑے جو راتوں میں تہجد پڑھتا ہے اور جس باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے اور جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کو بھی شرم نہیں آتی. وہ بھی اپنے سمدھی سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دینی پڑے گی. باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور لمبا چوڑا جہیز چلتا ہے. میرے بھائیوں آؤ، رمضان ہمیں یہ آپ کو سبق سکھا کے جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو ان رسم و رواج کو بدل سکتے ہو. اور میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہوں گا، رسم و رواج کو سب سے زیادہ بدلنے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو عورتوں کے اندر ہے. کتنی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں جو آج عورتوں کی وجہ سے پھل پھول رہی ہیں. اگر ان کو بند کرنے کی بات آتی ہے سب سے پہلے یہ عورتیں اٹیک کرتی ہیں. ارے نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، تو ماں کہتی ہے تو کیوں نہیں لے گا؟ جب ہم نے تیری بہن کو جہیز دیا تھا، جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا، تو ہم تیری شادی میں کیوں نہیں لیں گے؟ یاد رکھیے، جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، جہیز لینا مجبوری نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، تھوڑی سی ہمت پیدا کر لو، اللہ کے لیے تھوڑی سی ہمت پیدا کر لو، تھوڑی سی خودداری پیدا کر لو. یہ طے کر لو، اتنے بڑے مجمع میں اگر 10 نوجوان یہ طے کر لیں کہ اپنی شادی میں ہم کوئی جہیز نہیں لیں گے، اگر ہمیں اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم زمین پر سوئیں گے، ہمیں سسرال سے ملنے والی مسیری نہیں چاہیے، ہم اپنی زندگی زمین پر لیٹ کر کے گزار لیں گے. ہمارے سسرال سے اگر ہمیں جو فریز ملتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم فریز خریدیں گے، ہم گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کر کے گزارا کر لیں گے. اگر نوجوان یہ غیرت اپنے اندر پیدا کر لے، یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لے، میرے نوجوان اگر 10 نوجوان ایسا طے کر لیں، 10 غریب بیٹیوں کے باپ کے سینے سے پتھر اتر جائے گا، 10 فیملیاں سکون کی سانس لیں گی. آج سماج میں کیوں یہ فساد پھیلا ہوا ہے؟ کیوں گھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں؟ کیوں گھروں کے اندر دیور اور بھابھی کے ناجائز تعلقات جنم لے رہے ہیں؟ کیوں گھروں کا ماحول خراب ہے؟ کیونکہ رشتوں کی بنیاد آج غلط ہے. آج رشتہ دیکھا جاتا ہے، لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. آج رشتہ دیکھا جاتا ہے، لڑکی کے باپ کا پیسہ دیکھا جاتا ہے اور جہیز میں ملنے والا مال دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، آپ ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے. جس رشتے کی بنیاد آپ نے مال کے اوپر اور دنیا کی خوبصورتی کے اوپر رکھی ہے، اس رشتے سے آپ دینداری کی امید نہیں کر سکتے. آؤ تو آپ کا رب، ہمارا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پر جم جاؤ. اور اگر تم جم گئے
تو دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم بادشاہ، دنیا کا ظالم سے ظالم منسٹر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے رب کا اعلان ہے، فرشتے آ کر کے آپ کو خوشخبری سنائیں گے، تو ڈر مت، تو غم مت کر، تو اللہ والا ہے، تو رب کی توحید والا ہے، تیرا رب تجھے بچائے گا، تیرا رب تیری مدد کرے گا، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر ایک مہینہ ہم نے قرآن پڑھا، ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، ایک مہینہ ہم نے خوب عبادت کی، اور اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، فلمیں دیکھنے میں مگن ہو گئے، ناچ گانے میں مگن ہو گئے، عورتیں بے پردہ گھومنے لگی، تو یاد رکھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو زمین میں کھیتی کی ہے اسی کھیتی میں ہم نے آگ لگائی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے اس کمائی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے۔ اگر ہم نے ایک مہینہ نیکی کرنے کے بعد ہم نے پھر سے گناہوں کا بازار گرم کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے مسلمانوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو مکے کے اندر بیٹھ کر کے دھاگا بناتی تھی، سوت بناتی تھی۔ اب آپ کو دھاگا اور سوت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ماشاءاللہ ہمارے انصاری بھائی ہیں، آپ کے باپ دادا نے بھی یہ کام کیا ہوگا، کسی زمانے میں آپ کے یہاں بھی کرگے رہی ہوگی اور سوت اور دھاگے کا کام ہوا ہوگا۔ مکے میں ایک عورت تھی، وہ سوت اور دھاگے کا کام کرتی تھی، اور جب دھاگا تیار ہو جاتا تھا، سوت تیار ہو جاتا تھا تو قینچی اٹھا کر کے اس کو کاٹ ڈالتی تھی۔ بڑی محنت سے جس دھاگے کو گھنٹوں محنت کر کے تیار کرتی تھی، وہ بے وقوف عورت اس کے تیار ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اے ایمان والو تم اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کر کے دھاگے کو تیار کرتی ہے، سوت کو تیار کرتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم نیکی کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اور ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد تم گناہ کر کے، تم ناجائز کام کر کے، تم شراب پی کر کے، تم ناچ گانا کر کے، تم نماز کو چھوڑ کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرنے لگنا۔ اور جانتے ہو نیکی کرنے کے بعد سب سے زیادہ چنتا کس بات کی ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہے، ہم لوگ نیکی کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، ارے ہم نے تو ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے گرمی کا روزہ رکھ لیا۔ ارے آپ نے کون سی گرمی کا روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں رہ کر کے جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ ہم یہ ذرا سی گرمی کا روزہ ہم نے رکھ لیا، ہمیں بڑا ناز ہے صاحب، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھو نیکی کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، نیکی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، نیکی کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے تھے، زمین کے اوپر دنیا کے اندر پہلی مسجد بنا رہے تھے، باپ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا لیبر بنا ہوا ہے، باپ اللہ کا خلیل ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے، باپ مستری کا راج مستری کا کام کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے اس منظر کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دونوں کی زبان پر بس ایک ہی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم یہ نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم تیرا خانہ کعبہ بنا تو رہے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، تو ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو نیکی کر کے اس کے قبول کرنے کی فکر کیا کرو۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ قابیل کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ارے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تیری قربانی کے اندر اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا۔ اللہ کو تقوی والا عمل پسند ہے، اللہ کو اخلاص والا عمل پسند ہے۔ تو میرے بھائی نیکی کر کے اللہ سے ڈرنے والے بنو، نیکی پر ناز مت کیا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہماری شریعت میں ہر نیکی کے بعد
استغفار کرنے کا حکم ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سلام پھیرتے ہی کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 بار کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی کوئی گناہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہو، کوئی غلط کام کر کے تو نہیں بیٹھے، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، کیوں اللہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کیوں استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ یہ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، نماز تو میں نے پڑھ لی ہے مگر میں جانتا ہوں میں انسان ہوں اور میں بہت کمزور ہوں۔ اے اللہ، میری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ کوتاہی رہ گئی ہوگی، کچھ اے اللہ میری نماز تیری عبادت کا جیسا حق ہونا چاہیے میں نے ویسا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ میری نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ جب کمپلیٹ ہو رہا ہے، آپ نے 30 دن کا روزہ رکھا، 29 دن کا روزہ رکھا، روزہ جیسے ہی مکمل ہوا آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج، جو آپ اناج کھاتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں غریب کو دے دے۔ اس کو ہم لوگ فطرہ بولتے ہیں یا صدقہ فطر بولتے ہیں۔ یہ فطرہ یا صدقہ فطر کیوں دیتے ہیں آپ؟ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہرۃ للصائم، روزے دار کے روزے میں جو کمی رہ گئی تھی، جو کوتاہی رہ گئی تھی، روزے کی حالت میں کبھی اس نے مجھ سے گالی نکال دی، کبھی کوئی بری بات نکال دی، کبھی اس کے اندر گناہ کا کوئی ارادہ پیدا ہو گیا، اس طریقے کی کمی اور کوتاہی کو یہ فطرہ اور یہ صدقہ فطر دور کرے گا۔ اور اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، عید کے دن ہر مسلمان کے گھر میں چولہا جلے، کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، سب کو کھانا مل جائے، سب کو اناج مل جائے۔ یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتا ہے، عرفات کے میدان سے جب لوٹنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جب تم عرفات سے لوٹنے لگو واستغفر اللہ، اب تم نے حج کا بہت بڑا کام کر لیا۔ حج کا سب سے امپورٹنٹ کام عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ پورا حج کر لیا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، اگر عرفات کے میدان میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئے آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن ہے عرفات میں جانا۔ تو جب آپ عرفات سے لوٹنے لگیں گے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اتنی بڑی عبادت، 4.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے انسان حج کرنے گیا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے، فیملی کو چھوڑ کے گیا ہے، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور گیا ہے، لیکن اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو۔ ہر نیکی کے بعد استغفار کرنا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ گزرا اور ہم اس کے بعد گناہ کا کام کریں، ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ارے نیکی کے بعد تو استغفار کرنے کا حکم ہے تاکہ ہماری نیکی میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہم الٹے کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد گناہ پر گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج میرے موبائل پر ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، ایک مسجد کا فوٹو بھیجا، بہت بڑی سی مسجد ہے اور عید کے دن ظہر کی نماز میں اس مسجد میں 3 لوگ کھڑے ہو کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑی مسجد، ہزاروں لوگوں کی کیپیسٹی والی مسجد ہے، 3 لوگ کھڑے ہو کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ویڈیو میرے پاس آیا۔ میرے بھائی، کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو شاندار بنانا یہ کمال نہیں ہے۔ مسجدیں بلڈنگ سے خوبصورت نہیں بنتی ہیں، مسجدیں خوبصورت بنتی ہیں نمازیوں سے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پاکڑ کے علاقے میں بہت سارے گاؤں میں عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں انتظام نہیں ہے مسجد میں، جبکہ گاؤں خوشحال ہے۔ ابھی برطلہ میں پروگرام تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات بولی ہے، آپ کے بابو پور میں بھی بول رہا ہوں۔ موہن پور کے سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں، ان کے یہاں جلسے میں مجبوری تھی، آپ جانتے ہیں میں سرکاری ٹیچر ہوں، جب مجھے چھٹی ہوتی ہے تبھی آ پاتا ہوں، چھٹی نہیں ملتی۔ ابھی بوریو میں میرا پروگرام ہونے والا ہے، شاید میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا کیونکہ ہمارے یو پی میں الیکشن ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ٹیچر لوگوں کی ڈیوٹی الیکشن میں بھی لگتی ہے، مجبوریاں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ لوگ فٹ سے سیکریٹری کو گالی دینے لگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تم نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا تھا، تم نے جھوٹے نام دے دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ ہزاروں میں کوئی ایک جلسہ والا ایسا کر سکتا ہے، مگر کسی بھی عالم اور مقرر کا کوئی نام دے اور بات نہ کرے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔
اور میں کبھی کبھی آپ کو بتاؤں کہ اگر کبھی کسی جلسے میں میرا نام ہوتا ہے، اب تک میرا اپنا جو ریکارڈ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بہت مجبوری ہوتی ہے تبھی میں نہیں جاتا ہوں، اور اس پر سے بھی جلسے والے مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے تو پورے گاؤں والے ہم کو نوچ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. بہرحال موہن پور کے پروگرام میں مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا تھا. آج سمجھیے کہ بابو پور میں آ کے کسر میں نے پوری کر دی ہے. سیکریٹری صاحب ہمارے بیٹے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے پورا کانٹیکٹ کیا تھا، پوری بات طے ہوئی تھی، آنا تھا، لیکن مجبوری تھی، میں نہیں آ سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب ہماری مسجد پر کبھی عورتوں کا انتظام نہیں رہا ہے. اگر کبھی نہیں رہا ہے تو آج ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کتنے گاؤں میں مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کتنے شہروں سے خبر آ رہی ہے. آج بھی میرے پاس فوٹو آیا ہے، رانچی شہر کا فوٹو آیا ہے، اسی طریقے سے مہاراشٹر کا فوٹو آیا ہے. مسلمان لڑکی برقع پہن کر کے غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے. باقاعدہ پلان کر کے مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے. اور صرف ان غیر مسلموں کے ساتھ وہ بدکاری نہیں کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں رونا رونے سے حاصل نہیں ہے، ہمیں وجہ دیکھنی پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج آپ کی مسلمان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. اس لڑکی کی زندگی کو خراب کرنے والی ہزار چیز ہے، مگر اس لڑکی کو، اس عورت کو اسلام کے بارے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ جمعہ کا خطبہ کا اپنے جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا انتظام رکھیں گے، اگر 100 عورتیں آپ کی مسجد میں آ کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں گی، ہفتے میں آدھا گھنٹے کی تقریر سنیں گی، کچھ تو دین کی جانکاری ہوگی، کچھ تو ایمان کے بارے میں جانیں گی، کچھ تو نماز کے بارے میں جانیں گی. میرے بھائی اب جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو بیماری جتنی سخت ہوتی ہے ڈاکٹر اسی حساب سے دوا دیتا ہے. معمولی بخار ہے آپ کو پیراسیٹامول دے دے گا، بخار کی معمولی دوا دے دے گا. لیکن اگر بخار تگڑا ہے، سردی زیادہ ہے تو ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک دے گا، اور پھر اینٹی بائیوٹک میں بھی جتنی زبردست بیماری ہے اسی حساب سے ڈوز دے گا. اگر زیادہ بیماری ہے تو 500 mg والا ڈوز دے گا. آج بے دینی کی بیماری، الحاد کی بیماری، زنا کی بیماری، بے حیائی کی بیماری بڑھ چکی ہے. جب بیماری بڑھ چکی ہے تو ہمیں جو ڈوز دینا ہے وہ مضبوط ڈوز دینا ہے. سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ کو ہر گاؤں میں، ہر گھر میں 15 دن پر، ایک ہفتے میں کوئی ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے. جلسہ تو ایک میلہ بن جاتا ہے کہ صاحب رات رات بھر تقریر ہوتی ہے. ایک ایسی مجلس بھی گھر گھر میں ہونی چاہیے کہ جہاں گھر کی عورتیں بیٹھیں، آپ کے گاؤں کی کوئی لڑکی عالمہ ہو، وہ بیٹھ کر کے ان کو دین کی باتیں بتائیں. پھر جمعہ کی نماز میں آپ انتظام کیجئے. کتنے اہل حدیثوں کے علاقے ہیں جہاں عید کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ اہل حدیث کیسے ایسا کر سکتا ہے جب نبی نے اتنی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ. اور ہمارے بنارس میں کبھی آپ آ کر کے دیکھیے، اہل حدیث کی عیدگاہ ہے، مگر آپ 100 عورتوں میں 40 عورتیں آپ کو حنفی گھر کی مل جائیں گی، دوسرے مسلک کی مل جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں کی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ جب تک ہم عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز نہیں پڑھتے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں عید کی خوشی ہے. عید کی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ہم نماز نہ پڑھیں. اتنی بڑی خوشی سے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو محروم کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے، عید کی نماز جماعت سے ہی پڑھی جا سکتی ہے. اگر عورت گھر میں پڑھے گی تو وہ عید کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی. عید کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ، اور عورتوں کی جماعت عورت نہیں کرائے گی، وہ مردوں ہی کی جماعت کے ساتھ عورتوں کی جماعت ہونی چاہیے. ہاں جہاں جگہ کی دقت ہو، پہلے مردوں کی ہو جائے بعد میں عورتوں کی ہو جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں جگہ ہے، بڑی عیدگاہ ہے، وہاں باقاعدہ پردے کا انتظام کیجئے، اور پیچھے عورتیں رہیں، آگے مرد رہیں. انتظام کر کے عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. میرے بھائی، اپنی عورتوں کی، اپنی لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دو. اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. آج ہمارا نوجوان، مجھے بتایا لوگوں نے، IPL کا میچ چل رہا ہے، خوب سٹا کھیلا جا رہا ہے، اور جوا کھلانے والوں نے ایک سے ایک ایپ نکالا ہے. فلاں کھلاڑی 5 رن بنائے گا تو 100 روپے تیرے، نہیں بنا پایا تو 100 روپے تجھے دینے پڑیں گے. اب اس 100 روپے کے لالچ میں ہمارا نوجوان 1000 روپے کا جوا کھیل لیتا ہے. یاد رکھو میرے نوجوانوں، اس جوئے کے ذریعے، اس جوئے کی لت آپ کو لگ گئی
تو ایک دن ایسا آئے گا آپ اپنے گھر کا سامان بیچیں گے اور ضرورت پڑی تو اپنے گھر کی ماں بہن کو بھی بیچ ڈالیں گے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ جوا. اس جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ نے قرآن میں شرک کے ساتھ اور شراب کے ساتھ جوئے کا ذکر کیا ہے, اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان تم کو جوئے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. اچھا, گروپ لون کا بھی بڑا رواج بڑھ گیا ہے آپ کے علاقے میں. مجھے لوگوں نے بتایا گروپ لون بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. بینک کا مینیجر آتا ہے, گھر کی بہو بیٹی سے بات کرتا ہے, مرد کھڑا ہے, مرد سے کوئی بات نہیں کرتا. بھابھی جی, بہن جی, ماں جی, آپ کے گھر کی عورتیں اس بینک کے مینیجر سے بات کر رہی ہیں. کیا یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے؟ ایک تو سود کھایا جا رہا ہے, ایک تو سود کا لین اور سود کا دین دونوں حرام ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا, سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اسی لیے علماء کہتے ہیں بینک میں, جس بینک میں سود کا کاروبار ہوتا ہو, آج تو سب بینکوں میں سود کا کاروبار ہوتا ہے, بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں سود کا کام ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ایک تو آپ سود کا لین دین کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی مجبوری میں ہم قرضہ لیتے ہیں سود پر. میں کہتا ہوں کون سی مجبوری ہے؟ مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جان جا رہی ہے, آپ مرنے کی کگار پر ہیں اور سامنے سور کا گوشت رکھا ہے, آپ نہیں کھائیں گے مر جائیں گے. تب قرآن کہتا ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہیں, مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ مردار کھا سکتے ہیں. آج کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. ہم نے ڈھکوسلے کو مجبوری کا نام دے دیا ہے اور اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آج 20,000 50,000 1 لاکھ لون لیا جا رہا ہے اور عورتوں کے ذریعے یہ لون دلوایا جا رہا ہے. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا 3 قسم کے بدنصیب ایسے ہوں گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان کو معاف کرنا, ان کو جنت میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان بدنصیبوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. کون 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو رلانے والا, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا. نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ, مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی, ٹائٹ کپڑا پہن کر مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت. اور تیسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الدیوس, بے غیرت مرد, جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو, بے حیائی ہو رہی ہو, اپنی بہن سے بے حیائی کرواتا ہو, اپنی بیٹی سے بے حیائی کرواتا ہو, اپنی بیوی سے بے حیائی کرواتا ہو. آج یہ گروپ لون کی شکل میں وہی بے حیائی ہو رہی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, اپنے گھر کو اس دیوسیت سے بچا لو. اگر کسی نے لے لیا, اب تک لے لیا, اب یہاں سے باز آ جاؤ, اب یہاں سے توبہ کر لو. نہیں لینا ہے, ہم مر جائیں گے, ہم بھوکے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. ہم نہ تو سود کا لین دین کریں گے, ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے, ہم معمولی کھانا کھا لیں گے. نہیں چاہیے ہمیں سنگ مرمر کی اور ماربل کی بلڈنگ, نہیں چاہیے ہمیں عیش و آرام کی زندگی. ہم معمولی زندگی گزاریں گے مگر حلال کھائیں گے, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے. میرے بھائی, حرام کھا کر کے اپنی عبادتوں کو برباد مت کرو, حرام اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنے بچوں کا مستقبل برباد مت کرو. اگر محبت کرتے ہو اپنے بچوں سے, محبت کرتے ہو اپنے پریوار سے, تو حرام کام میں بچوں کو شامل مت کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے عزیزو, یہی ایک میسج اور پیغام ہے جو آج اس تقریر میں مجھے آپ کو دینا تھا. چونکہ وقت کم ہے اور ابھی مجھے سرسا بھی جانا ہے اور وہاں تقریر کر کے جلدی مجھے نکلنا ہے, پاکڑ کے لیے جانا ہے, 1:30 بجے کی میری ٹرین بھی ہے. میں یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ باتیں اس میں کڑوی بھی ہیں, کچھ باتیں سخت بھی ہیں. میں آپ کا اپنا ہوں, بہت کچھ آپ سے غصے میں کہہ بھی دیتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں. جو ہم میں سے بھائی رمضان کے بعد مسجد کا راستہ بھول گئے ہیں, وہ دوبارہ مسجد میں آنا شروع کر دیں. اللہ اس کو ان کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو قرآن پڑھ کر کے 1 مہینہ اس کو لپیٹ کر رکھ دیے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ پھر سے قرآن کھول کر کے اس کی تلاوت شروع کر دیں. ہمارے وہ بھائی جنہوں نے 1 مہینہ عبادت کے بعد غلط کام کرنا شروع کر دیا ہے, اللہ ان کو نیکی کے راستے پر لوٹ آنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کی گود اولاد سے بھر دے، جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ایمان پر توحید پر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے مسجدوں مدرسوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے علماء اور دین کا کام کرنے والے سارے مبلغین کی حفاظت کرے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔